صراط مستقیم وہ راستہ، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو وہ راستہ جو سیدھا ہے، سچا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ اللہ کا، نبی کا، اللہ کے پیاروں کا، منعم علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا راستہ۔ ہمیں یہ راستہ دکھا دیا گیا، ہمیں یہ راستہ اونچی، پھر ہمیں پسند کیوں نہیں ہے؟ ہم دوسرے راستے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جب دکھا دیا گیا، بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، آسانیاں کر دی گئیں، راستے پہ چلانے والے بھیج دیے گئے، ہم ان کو چھوڑ کے جائیں غیروں کی طرف، تو کیا سمجھداری ہے؟ اب آپ مجھے جواب دینے سے پہلے اپنے اپنے اندر جھانکیے، ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ لباس، غذا، عادات، اخلاق، کردار، سوچ، ہمارے معمولات کیا ہیں؟ ذرا سوچئے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ، تو ہمیں کس کی ادائیں اپنانی چاہیے تھی؟ ہمیں اپنے طور طریقے، مزاج، اخلاق سب کچھ کس کے مطابق بنانا چاہیے تھا؟ سیدھا راستے کی بات ہو رہی ہے نا، تاکہ جو دیکھے وہ کہے کہ بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ لباس صحیح پہن رہا ہے، بولنے کا انداز اچھا ہے، لفظ صحیح استعمال کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ جب یہ، تو ہمیں کس کو اپنانا چاہیے تھا اور ہم نے کس کو اپنا لیا؟ آپ نے اگر یہ جائزہ نہیں لیا، یہ نہیں سوچا، تو آپ نے وقت ضائع کیا۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ آج ہمارے ماں باپ کی خواہش ہے ہمارے بچے نیک بنے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، بچوں کو نیک بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ کیسے کریں؟ بچے کی ابتدا پہلے دن سے جو کپڑے لے رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو طور اپنا رہے ہیں، جو سب کچھ، اس پہ سوچ، وہاں سے سوچئے، اس کے چلنے پھرنے بولنے تک کہاں تک پہنچ جائیں گے، یہ سارا کچھ سوچئے، اپنائیے، اور پھر مجھے بتائیے ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے پیاروں کا راستہ، یا اللہ کے دشمنوں کا راستہ؟ چاہتے ہیں آپ بچے کو کامیاب بنانا، کون سا لباس اس کو سکھا رہے ہیں، کون سی زبان اس کو سکھا رہے ہیں، کون سے طریقے اس کو سکھا رہے ہیں، کون سے لفظ سکھا رہے ہیں، کیا کیا ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہیں سے شروع ہو کر جہاں تک آپ سمجھتے ہیں بچہ سمجھدار ہو گیا، میں اور آپ خود جائزہ لے لیں، تو کیا جو سکھایا وہ سیدھے راستے والا سکھایا؟ تو پھر وہ سیدھے راستے پر کیسے چلے گا؟ خود غلط راستے پہ ڈال دیا، بات کر رہے سیدھے راستے کی، تو کل کیا جواب دیں گے؟ سوچنا ہے۔ ایک دوسری بات، جو آپ ہیں اب سمجھدار ہو گئے، آپ کو نفع نقصان کی سمجھ آتی ہے، 2 اور 2 4 نہیں، 2 اور 2 آپ کو 5 بھی کرنے آ گئے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے عقائد کے حوالے سے، دوسری تمام باتوں کے حوالے سے کس کو اختیار کیا ہوا ہے؟ جواب دیجئے، کس کے طور طریقوں پر ہیں؟ ہمیں تو کہا گیا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ہم نے کن کو اپنایا ہوا ہے؟ ہماری ذہن میں سارا یورپ، امریکہ، فرانس، چائنا، جاپان، دنیا ہے، ہمارا رخ مدینے کی طرف کیوں نہیں ہے؟ مدینے والے کی طرف کیوں نہیں ہے؟ اللہ والوں کی طرف کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اے انسان، اتنا سمجھدار ہو کر تو جب یہ غلطی کرے گا تو پھر بتا تیرے حصے میں آئے گا کیا؟ وہ جن کو میسر نہیں، جن کو نہیں ملا،
وہ تو روتے اچھے لگیں گے، ہمیں تو ملا ہے اور ہم بے قدری کر رہے، تو پھر ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے۔ سوچو، غور کرو، ایک لمحے کی بات ہے، ذرا دل میں ڈال لو، کامیاب راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ، تو اس سیدھے راستے کو کیوں نہیں اپناتے؟ جب وہ نبی کا راستہ اور نبی اس طرف لانے والے ہیں تو ہمیں ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے۔ بچہ صاف زبان نہیں بولتا، توتلا کہتے ہیں، صاف زبان نہیں ہے، وہ کوئی لفظ بولتا ہے، آپ کو پتا ہے، جانتے ہیں آپ یہ کس لفظ کو ادا کر رہا ہے، اس سے صحیح ادا نہیں ہو رہا، مگر آپ کیوں ہنستے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں؟ آپ کو برا نہیں لگتا، آپ اس پر فدا ہوتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ صحیح ادا، کیوں کہ اس کی عمر اتنی ہے، اس کی یہی کیفیت ہے کہ یہ صحیح ادا کر سکتا نہیں، مگر آپ خوش ہوتے ہیں۔ سمجھدار ہوتے تو میری بات کا اشارہ سمجھ لیتے۔ ہمیں رب کیا فرماتا ہے؟ میری طرف بالشت آؤ، میں پورا ہاتھ آؤں گا، کوشش تو کرو، جیسی کیسی تمہاری جتنی بھی ہے کرو تو صحیح۔ وہ ایک باپ اتنا پیار کرتا ہے، رب کتنا پیار کرے گا؟ کیا ہم صحیح نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم صحیح روزے رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے تمام اعمال پوری طرح صحیح ہیں؟ نہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں تو رب تعالی کی رحمت ہماری طرف دوڑ کے آتی ہے۔ آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ اچھا پھر نقصان کیا ہے یہ بتا دو، سیدھی راہ چلنے میں نقصان کیا ہے؟ کوئی بتا دے، کوئی ایک نقصان۔ کوئی اگر زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ جی میں دنیا کے وہ مزے جو جائز نہیں ہے وہ نہیں کر سکوں گا، صرف یہی کہہ سکتا ہے۔ کہے گا تو اتنی بات کہ جو چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں میں وہ نہیں کر سکوں گا، یہی کہے گا نا، تو ان میں تیرا بھلا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا وہ 2 سیکنڈ کی لذت لے کر تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو گلٹی، اپنے آپ کو پریشان، اپنے آپ کو برا بنا لے گا، وبال، ہر وقت وہ چیز تجھے پریشان کرتی رہے گی، حالانکہ لذت 2 منٹ کی تھی، پریشانی ہمیشہ کے لیے لے لی۔ اور یہاں قربانی 2 منٹ کی ہے، راحتیں ہمیشہ کی ہے۔ سوچے تو وہ انسان جو خواہشات کا ہی پتلا رہنا چاہتا ہے، سیدھی راہ نہیں چلنا چاہتا، تو اس کے لیے خیر نہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پتہ چل گیا جو آخرت کو مانتا ہے وہ سیدھی راہ کی طرف آنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جو نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ کہ ان کو آخرت کا کوئی خوف۔ پوچھ رہا ہوں، آخرت کا خوف ذرا سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں ایک بات، یہ بتاؤ آپ کو خوف ہو کسی چیز کے کھانے سے ایسا ہو جائے گا تو آپ احتیاط برتیں گے یا نہیں؟ دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، چیز موجود ہے، نہیں یار تکلیف نہیں سہی جائے گی، برداشت نہیں ہوگی، نہیں یار رہنے دو، نہیں اپنے آپ کو روکیں گے، کیوں؟ پتا ہے کہ اس سے مجھے تکلیف، تو خوف آپ کو سنبھلنے میں مدد دیتا ہے، خوف سنبھلنے میں۔ اسی طرح جس کو آخرت کا خوف ہے وہ ٹیڑھے راستے پہ نہیں جائے گا، نہیں یار یہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا، نہیں
تو یہ جو جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، بولو یہ سمجھدار ہیں؟ اب یہاں پر جو بات آپ کو سنانی ہے نا، وہ ذرا سمجھ آ جائے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہ لانے کی صفت سے انہیں موصوف کرنے کا کیا علت ہے؟ کہ ان کی مذمت کی گئی ہے نا، برائی کی گئی ہے کہ یہ جو منہ پھیرے ہوئے سیدھے راستے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے عقیدے ٹھیک. خوش ہو جاؤ سنیو، اللہ فرما رہا ہے ان کے عقیدے درست نہیں، اس لیے غلط ہیں. تو تمہارے عقیدے درست ہیں، تم نے سیدھی راہ چھوڑنی نہیں. یہ سیدھی راہ پہ کیوں نہیں آتے؟ ان کے عقیدے درست نہیں. تو جس کو ایمان نہیں ملا وہ سیدھی راہ پر نہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ غلط راہ پر. اگر قدم اٹھ بھی گیا تو توبہ کرے گا، واپس آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی ہے، اپنے کتنے پیارے ہمارے درمیان بھیج دیے جو ہر لمحے ہمیں سکھاتے رہتے، ارے یہ غلط، ارے یہ غلط. ان پہ ناراض نہیں ہوا کرو، شکر کرو کہ ٹوکنے والے ہیں، روکنے والے ہیں، یہ احسان کر رہے ہیں، ہمیں بچا رہے ہیں. تو ان پر خوش ہونا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، عالم آخرت کی طرف لوٹنے اور اس کے لیے نیکیاں جمع کرنے کی نشانیاں جس میں نہ پائے جائیں، سمجھ لو یہ ایمان والا. کیا باتیں؟ عالم آخرت کی طرف لوٹنے اور وہاں کے لیے جو کچھ لے جانا ہے وہ اس میں شوق نہ ہو جمع کرنے کا، ادھر دھیان نہیں، تو یہ ایمان والا، یہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے. اس کو بھٹکنا ہی بھٹکنا ہوگا. اور جو ایمان والا ہوگا اس کو گناہ ضرور کھٹکے گا، کر بھی لے گا تو کھٹکے گا. توبہ توبہ توبہ. کیوں؟ کہ ایمان اس کو چین نہیں لینے دے گا. ہائے تو نے ایمان کی سفید چادر پہ یہ کیا داغ لگا دیا، دو اس کو. وہ توبہ بھی کرے گا، روئے گا بھی، گڑ گڑائے گا بھی. اور کچھ ہیں جو اس کو صرف بدعت بدعت کہتے رہیں گے، کیونکہ انہیں ایمان نہیں ہے تو اس کا احساس بھی نہیں. آئیے